آج کی کہانی کچھ یوں ہے، ایک خوبصورت شہزادی کی کہانی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ کہانی ایک قدیم سلطنت کی ہے جہاں ایک حسین و جمیل شہزادی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے لیے مشہور تھی، مگر اس کے اندر ایک خامی تھی جس نے اس کی زندگی اور سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خامی اس کی شراب نوشی کی عادت تھی، جو نہ صرف اس کی شخصیت کو متاثر کرتی تھی بلکہ سلطنت کے امور پر بھی اثر ڈال رہی تھی۔ شہزادی کی یہ عادت کیسے بنی، اس کے پیچھے ایک افسوسناک داستان تھی، جس کا آغاز ایک خوشحال اور محبت بھرے بچپن سے ہوا تھا۔ شہزادی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس پر بے حد پیار لٹایا جاتا تھا۔ اس کا بچپن نہایت خوشگوار تھا، وہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھی، لیکن اس کے دل میں ایک خلا ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ اس خلا کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین اپنے شاہی فرائض میں اتنے مصروف تھے کہ اس کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے مشکل تھا۔ شہزادی کی تنہائی بڑھتی گئی، وہ اپنے دل کی خلش کو بھلانے کے لیے مختلف مصروفیات تلاش کرنے لگی۔ ایک دن محل میں ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہر طرح خوشی کا ماحول تھا۔ اس کی ضیافت میں پہلی بار شہزادی نے شراب کا ذائقہ چکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شراب اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے اور اس کی تنہائی کو کم کر دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شہزادی کے زندگی کا رخ بدل گیا۔ ابتدا میں شہزادی صرف خاص موقع پر شراب پیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ عادت اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے شراب کا سہارا لینے لگی۔ اس کے مشیروں اور محل کے ملازمین نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ کہتی کہ یہ میری زندگی ہے اور یہی ضد ہے اس کے زوال کا آغاز بنی۔ شہزادی کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جینے کا حق رکھتی ہوں۔ شراب نوشی کی وجہ سے شہزادی نے سلطنت کے امور پر توجہ دینا چھوڑ دیا۔ محل کے فیصلے غیر ذمہ دار مشیروں کے ہاتھ میں چلے گئے، جنہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی اور دشمنوں کو سلطنت پر حملہ کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ لیکن کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ تب آیا جب ایک دن شہزادی نے خواب میں ایک پراسرار بوڑھے شخص کو دیکھا۔ بوڑھا نہایت مہربان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے شہزادی سے کہا، اگر تم اپنی مرضی سے زندگی کے حقیقی مقصد کو پہچاننا چاہتی ہو تو اپنی کمزوریوں پر قابو پانا سیکھو، ورنہ تمہارا زوال یقینی ہے۔ یہ خواب شہزادی کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے بچپن کے دوست ایک عقل مند نوجوان سے مدد مانگی، جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ شہزادی نے اس پراسرار خواب کے بعد کئی دن تک سکون کا سانس نہ لیا۔ وہ خواب اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر چکا تھا۔ وہ بوڑھے کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، مگر ساتھ ہی اس کا دل اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید یہ صرف ایک خیال تھا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا تھا، کیا واقعی میری زندگی کا مقصد اسی سے کہیں بلند ہے؟ ایک دن شہزادی نے محل کے باغ میں تنہائی میں وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس باغ میں ایک پرانا درخت تھا جو ہمیشہ اس کا پسندیدہ مقام رہا تھا۔
وہ درخت اس کے بچپن کے دنوں کی یاد دلاتا تھا جب وہ بے فکری کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے ایک اجنبی شخص کو باغ میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ شخص نہایت انوکھا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا لباس سادہ تھا مگر اس کی آنکھوں میں گہری دانش اور ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ سی تھی۔ وہ شخص شہزادی کے قریب آیا اور احترام سے کہا، شہزادی مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے چند باتیں کروں۔ شہزادی نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور محل کے باغ میں کیسے داخل ہوئے؟ اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خواب کا ذکر سن کر حیرت زدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تم وہی پراسرار بوڑھے شخص ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہی ہوں، لیکن میرا کام تمہیں ڈرانا نہیں بلکہ تمہیں حقیقت کا راستہ دکھانا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی کمزوریوں کو قبول کر کے ان پر قابو پانے کا عزم کرنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، مجھے مدد کی ضرورت ہے مگر یہ راستہ بہت مشکل لگتا ہے۔ میں اپنی عادتوں کو چھوڑنے کی ہمت کیسے پیدا کروں؟ اجنبی نے کہا، ہر بڑا فیصلہ ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر جھانکو اور دیکھو کہ تمہارے دل کی اصل خواہش کیا ہے۔ کیا تم واقعی خوش ہو؟ یہ سوال سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، نہیں میں خوش نہیں ہوں، میرے دل میں ہمیشہ ایک خلا رہا ہے اور میں اسے بھرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اسی غلط راستے پر چل پڑی ہوں۔ اجنبی نے نرمی سے کہا، تم پھر اس خلا کو بھرنے کے لیے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدلنا سیکھو۔ میں تمہیں ایک خاص مقام پر لے کر جاؤں گا جہاں تم نے اپنے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ اجنبی نے شہزادی سے کہا، ہمیں اس سفر پر آج رات ہی روانہ ہونا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں محل کی تمام آسائشوں کو چھوڑ چھاڑ کر آنا ہوگا اور ایک عام انسان کی طرح رہنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ شہزادی نے ہمت سے جواب دیا، ہاں میں تیار ہوں، اگر یہی میرے لیے بہتر ہے تو یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ رات کے وقت جب محل میں سب سو رہے تھے، شہزادی اجنبی کے ساتھ محل کے پچھلے دروازے سے نکل گئی۔ وہ اپنے شاندار لباس اور زیورات کو ایک سادہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور تجسس کا ملا جلا احساس تھا۔ اجنبی نے اسے ایک سنسان پہاڑی راستے پر چلنے کے لیے کہا۔ راستہ نہایت کٹھن اور پتھریلا تھا۔ شہزادی جو ہمیشہ آرام دہ زندگی گزارتی تھی، اب اپنے نرم قدموں کے ساتھ اس مشکل راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے گاؤں جا پہنچے۔ یہ گاؤں نہایت غریب مگر خوبصورت تھا۔ اجنبی نے کہا، یہاں تمہیں اپنی زندگی کا پہلا سبق ملے گا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی شہزادی نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کو کھانے کے لیے تھوڑا اناج تقسیم کر رہی تھی۔ وہ اناج نہایت قلیل تھا مگر عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو کھانے کا حصہ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی حیرت میں پڑ گئی۔ اس نے اس شخص سے کہا، یہ عورت خود بھوکی کیوں رہتی ہے؟ اجنبی نے مسکرا کر کہا، یہ قربانی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر رہی ہے۔ تمہیں بھی اپنی کمزوریوں کو شکست دینے کے لیے قربانی سیکھنا ہوگی۔ شہزادی نے خاموشی سے اس سبق کو دل میں بٹھا لیا۔ دوسرا سبق اپنی حدود سے باہر نکلنا تھا۔
گاؤں میں ایک کسان نے شہزادی کو اجنبی کے ساتھ دیکھا اور ان سے پانی کی ایک بھاری بالٹی کھیت تک پہنچانے میں مدد مانگی۔ شہزادی جو کبھی اپنے لیے ایک گلاس پانی بھی نہ بھرتی تھی، اجنبی نے اسے کہا، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ تم اپنی محدودیت سے باہر نکلو اور محنت کی اہمیت کو سمجھو۔ شہزادی نے بالٹی اٹھائی۔ یہ کام اس کے لیے انتہائی مشکل تھا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ کسان نے اسے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جب تم دوسروں کے کام آتی ہو تو تمہاری روح مضبوط ہوتی ہے۔ یہ بات شہزادی کے دل کو چھو گئی تھی۔ چند دنوں بعد اجنبی شہزادی کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا مندر تھا جہاں ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے۔ ان بزرگ نے شہزادی کو کہا، تمہارے اندر کا زہر وہ ہے جو تمہاری روح کو کھا رہا ہے۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہو تو اس زہر سے آزاد ہونا ہوگا۔ شہزادی نے جواب دیا، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی تکلیفوں کو بھلانے کے لیے شراب کا سہارا لیا ہے۔ بزرگ نے کہا، ہر بار جب تم اپنی خواہش کو قابو میں لاؤ گی تو تم اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرو گی۔ یاد رکھو، اصل سکون دوسروں کی مدد اور اپنی ذات کو بہتر بنانے میں ہی ہے، نہ کہ عارضی خوشیوں میں۔ کئی ہفتوں کے بعد اسی تربیتی سفر کے بعد شہزادی نے محسوس کیا کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس نے قربانی، محنت اور خواہشات پر قابو پانے کے اصولوں کو اپنا لیا تھا۔ اب وہ ایک مضبوط شخصیت بن چکی تھی جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی تھی۔ جب وہ محل واپس پہنچی تو اس نے اپنے عوام سے معافی مانگی اور سلطنت کے امور میں مکمل دل جمی کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اس عمل سے سلطنت میں خوشحالی لوٹ آئی۔ شہزادی نے آخر کار اپنی کمزوریوں پر قابو کرنا سیکھ لیا۔ اس لیے ثابت ہے کہ انسان اپنی زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ تو آپ کو اس شہزادی کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔